السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زندہ تعلق کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں شکر پہ بات ہوئی تھی، استغفار پہ بات ہوئی تھی۔ ایک اور چیز جو میں بڑی اہم ہے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس بندے کا زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے، وہ کچھ بھی نہ کرے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں میں نے پہلے گنوائیں یا بعد میں گنواؤں گا اس کے، ان سب سے زیادہ مؤثر اور افیکٹو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شخص کو ذاتی تعلق ہو جائے، ذاتی محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مطلب یہ اس کے دین کا، اور یہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہ ہو، کسی قوم پرستانہ جذبے کی بنیاد پہ نہ ہو، جس طرح کہ ہر گروہ کا ایک کوئی قومی ہیرو ہوتا ہے، اس نوعیت کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک اس حیثیت میں تعلق ہو کہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا محسن ہے، اور اس کے دین کو میری مدد کی ضرورت ہے، اور مجھے اس کے دین کی مدد کرنی ہے۔ قرآن نے جسے تعبیر کیا کہ اللہ کی مدد کرنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جتنی قربت اس راستے سے آدمی کو ملتی ہے، کبھی کسی دوسرے راستے سے نہیں مل سکتی۔ اس سطح کے ساتھ جینے والے لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کچھ بھی نہ کریں، اپنی جگہ پہ بالکل اسٹینڈ کھڑے رہیں، تب بھی ہمیشہ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی خصوصی عنایت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی اس بات سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، مطلب یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ یہ میرے جملے کا مطلب ہے۔ کبھی آپ لوگ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، مقصد بنا لیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہے۔ تو جس وقت کچھ نہیں کر رہا ہوتا، تب بھی اللہ سے وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ اور باقی لوگوں کو تو وہ بہت سے بہت جو مقام مل سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے گنے جا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہوتے ہیں، اللہ کی فوج ہوتے ہیں، اور اللہ کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی ہم سب کو خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس نوعیت کا تعلق ہو جائے کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائیں، ان کی رضا، ان کا دین، یہ ہمارا مقصد بن جائے۔ تو جب یہ مقصد بن جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی خصوصی عنایات کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔